کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ عزادارو، اگر ان کی فضیلتیں جو ہیں وہ بڑھ کر ہیں تو مصیبتیں بھی بڑھ کر ہیں۔ میں رات بھی بتا رہا تھا کہ مصیبتیں جو ہیں امت کی طرف سے ہیں، فضائل جو ہیں اللہ اور نبی کی طرف سے ہیں۔ عزادارو، مولا حسین مظلوم کربلا 2 محرم کو کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ 2 بھی گزر گئی، 3 بھی گزر گئی، حتیٰ کہ 4 5 6 7 8 جب آئی تو 9ویں محرم کو ابن سعد نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ اب آل رسول کے خیموں پر حملہ کرو۔ آہستہ آہستہ فوجیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں تو مولا حسین نے اپنے بھیا عباس کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ بھیا عباس، ان سے پوچھو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر یہ کہیں کہ جنگ کا ارادہ ہے تو ان سے کہنا کہ آج 1 رات کی مجھے مہلت دے دو۔ عزادارو، جب جناب عباس اور چند صحابہ مولا کے ان لائنوں کے پاس پہنچتے ہیں، فوج اشقیہ کے پاس، پوچھتے ہیں کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مولا عباس کہتے ہیں کہ میرے آقا کا حکم ہے کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو۔ جب ابن سعد کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم 90,000 ہیں یا 9 لاکھ ہیں، یہ 1 رات میں کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ عزادارو، 1 رات کی مہلت مل گئی شب عاشور کی۔ شب عاشور وہ رات ہے جو آل محمد کی مشکل ترین رات ہے۔ تو مظلوم کربلا نے اس رات کو 3 حصوں میں بانٹا۔ 1 رات عبادت خدا کے لیے، 1 حصہ جو تھا وہ اپنے صحابہ کے لیے، اور 1 حصہ اہل بیت کے لیے۔ عزادارو، یہ رات بھی گزر گئی، صبح ہوئی، قربانیاں شروع۔ جب تک صحابہ رہے آل محمد پر 1 زخم بھی نہیں آیا۔ سب سے پہلے مظلوم کربلا کے صحابہ نے قربانیاں دیں۔ عزادارو، جب عاشور کا دن عصر کا قریب وقت ہوا تو مظلوم کربلا بھی شہید ہو گئے۔ تو عمر صاحب کے لائن جو سپاہی تھے انہوں نے اپنی وردیاں اتارنا شروع کیں۔ عزادارو، یہ لائن کہتا ہے کہ ابھی کچھ کام کرنے باقی ہیں، وردیاں نہ اتارو۔ عزادارو، یہ کہنا تھا۔ ملعون کہتے ہیں کہ اب کون سا کام باقی رہ گیا ہے؟ جس کے لیے ہم آئے تھے وہ تو ہم کر گزرے ہیں۔ حسین کا سر تن سے تو جدا کر دیا ہے، اب کوئی ان کے خیموں میں باقی نہیں بچا جو ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آئے۔ عزادارو، یہ کہنا تھا۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ ابھی لاشیں پامال کرنے ہیں، 1 سر جو ہے وہ کم ہے، وہ ڈھونڈنا ہے، اور آل محمد کے خیام کو آگ لگانی ہے، مستورات کے سروں سے چادریں چھیننی ہیں۔ یہ 4 کام ابھی باقی ہیں۔ عزادارو، آل محمد کے خیموں کو آگ لگانے کے لیے 1 دستہ آگے بڑھا، باقی میں نے 3 چھوڑ دیے ہیں۔ جب 1 دستہ آگے بڑھا، عزادارو، خیموں کو ایک طرف سے نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ چاگیردوں آگ لگا دی گئی۔ عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، دن جو تھا وہ ڈھل رہا تھا۔
آل محمد کے بچے جو تھے وہ پیاس سے بلک رہے تھے۔ عزادارو دعا مانگو کہ جہاں کوئی بجھانے والا نہ ہو اور وہاں لوگ جو پیاسے ہوں ایسی جگہ پہ آگ نہ لگے۔ عزادارو ان لعینوں نے آل محمد کے خیام کو ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے آگ لگا دی، اور آل محمد کے بچے خیام سے اس طرح باہر آئے جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور دانے بکھر جاتے ہیں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آج کی اس عظیم الشان مجلس عزا سے جو لوگ خطاب فرمائیں گے، اب آپ کے سامنے ذکر اہل بیت جناب غلام باقر منظور صاحب، اور ان کے فوراً بعد ذاکر ملک فواد صاحب، اور ان کے فوراً بعد باوا سید محمد علی بخاری، ذاکر ملک کاظم مختار کھوکھر، ذاکر